جن کا سینہ قرآن پاک سے منور ہو، جن کی ایمان کی مضبوطی ہو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی اور گیدڑ بکیاں جو کہ ہیں وہ ان کے ایمان کو متلزل کر سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو چائے بھی پیش کریں گے، بسکٹ بھی پیش کریں گے، مگر ابھی نندن اور اس جیسے لوگوں کو اب انڈیا کو دوبارہ پیش نہیں کریں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سعودی ہو گیا، کھل کے پاکستان کی حمایت کے اندر آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر رہنما، سینئر سیاستدان شعیب صدیقی صاحب موجود ہیں، آئی پی پی سے تعلق ہے اور پاکستان میں ان کا ایک اہم کردار ہے سیاست میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، جو اس وقت سیاست میں جو تہلکہ ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے اس وقت بھارت کی طرف سب کی نظریں ہیں، جو بھارت شرارتیں کر رہا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ آج میرا خیال پہلگام واقعے کو ہوئے بھی 10 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ سوائے جو کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی اور ان کی عوام جو کہ وہاں پر کوئی 30 سے زیادہ لوگ جو کہ ہے وہ موت کے منہ کے دہانے میں گئے، تو بھارت کو تو چاہیے تھا جو اپنے آپ کو بڑا سپر پاور سمجھتا ہے، تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ رات بھی نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر جائے گا تو ہم کوئی 10 دن تک بیٹھ کے سوچیں گے تو صحیح۔ بیسیکلی یہ ایک بھونڈا طریقہ تھا، جو ان کی اپنی نیگلیجنسی تھی، ان کی انٹیلیجنس کا فیلئر تھا۔ ایک کشمیر کے اور خالصتان کی عرصے دراز سے وہاں پر جدوجہد ہو رہی ہے، اور ہمیشہ مودی سرکار نے اپنے آپ کو وہاں پر الیکشنز کے دنوں میں ایک ایسا ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے امریکن وائس پریزیڈنٹ جو کہ وہاں پر موجود تھا، وہ اس ہتھیار کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپہ سالار پاکستان کو، حافظ منیر صاحب کو، کہ جس جرأت، ہمت اور کریج کے ساتھ انہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو آج 10 دن کا بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی بھارت کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ جن کا سینہ قرآن پاک سے منور ہو، جن کی ایمان کی مضبوطی ہو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی اور گیدڑ بکیاں جو کہ ہیں وہ ان کے ایمان کو متلزل کر سکتی ہیں۔ تو کیا اس دفعہ جو 2019 میں ابھی نندن کو چائے پلا کر بھیجا گیا تھا، اس دفعہ کیا آپ بسکٹ پیش کریں گے یا ایسا کوئی ارادہ نہیں؟ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو چائے بھی پیش کریں گے، بسکٹ بھی پیش کریں گے، مگر ابھی نندن اور اس جیسے لوگوں کو اب انڈیا کو دوبارہ پیش نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت ان کو دے دیا تھا، اور ایک روایت قائم کی گئی تھی کہ ملک کے اندر معاملہ ٹھیک رہے۔ اب اگر ان کا کوئی بھی فوجی یا کوئی بھی ان کا ذمہ داران اگر اس نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی تب وہ بھول جائے کہ وہ دوبارہ واپس جائے گا۔ شاید ان کی یہ خوش خیالی نہ ہو کہ جب پاکستان جاتے ہیں تو یہ تو چائے بھی پلاتے ہیں، یہ تو عزت بھی دیتے ہیں اور احترام کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں۔ سفارتی سطح کے اوپر یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر نہ صرف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور اس کے بعد جو سپہ سالار ہیں حافظ منیر صاحب، انہوں نے پہلے دن سے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سعودی ہو گیا، کھل کے پاکستان کی حمایت کے اندر آئے ہیں۔ سر، دہائیوں سے آپ کا سیاسی تجربہ ہے، آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت پوری سیاسی قیادت کا ایک یک زبان موقف آنا کتنا خوشائند ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے؟ دیکھیں نہیں، اگر میں آج آپ کو یہاں پر بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں اور اگر میں آج ایک پاک فضا کے اندر سانس لے رہا ہوں تو وہ اسی صورت میں ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ہماری جتنی یہاں پر کہتے ہیں کہ عزت ہے، شہرت ہے، آسائشیں ہیں، تعمیر و ترقی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے ملک پاکستان کی وجہ سے ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی عزت کے لیے ہم سب کو یک زبان ہونا چاہیے، یک جان ہونا چاہیے،
اور اپنے ملک کے لیے یک زبان ہو کے آواز اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ الحاج شعیب صدیقی صاحب کی MPA پنجاب کی گفتگو آپ نے سنی, اور یقینی طور پر وہ بھی اسی ہی ایک رد عمل کا اظہار کریں کہ اگر بھارت نے غلطی سے بھی کسی مس ایڈونچر کا مظاہرہ کیا تو اسے اس دفعہ انتہائی برا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو شعیب صدیقی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.